الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. تمام تعریف، تمام بڑائی، تمام شکر، تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام نعمتوں کا مالک ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے، تمام عبادتوں کے مستحق اور لائق ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمارا ہے، وہی رب ہے، وہی معبود ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند و بالا اس کی صفات ہے۔ وہ ہر چیز میں اکیلا ہے، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اس کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اس کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کیا۔ قرآن
کی تفسیر اپنی احادیث نبی طیبہ میں بیان فرمائی. ایک ایسا دین دے گئے جو واضح ہے، روشن ہے، سمجھ میں آنے والا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد 21 ربیع الاول 1447 ہجری، 13 سپٹمبر 2025 عیسوی، ہفتے کا دن، شام 5 بجے کا وقت سعودی عرب کے وقت کے حساب سے آپ کی خدمت میں درس قرآن پیش ہے، جس میں 29ویں پارے کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے. سورہ قلم کی آیتیں ہم پڑھ رہے تھے اور اس سورے کی ابتدائی 12 آیتیں ہم نے پڑھ لیں. 13ویں آیت سے آج کا درس ہوگا. سلسلہ جاری ہے، بات باقی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی قرآن کا پڑھنا، کثرت سے تلاوت، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی بات سننے سے منع کیا. ان کی باتوں میں نہ آئے، ان کی بات نہ مانے. پھر ان کی بری صفات کو بیان کر رہا ہے. آخری بات جا رکی تھی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ تھی کہ زیادہ قسم کھانے والے، ذلیل کی بات نہ ماننا، ایسا شخص جو بہت زیادہ تانا دینے والا، چغلی کرنے والا، چغل خور ہے اور بہت زیادہ خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گنہگار ہے. مناع للخیر معتد اثیم. آیت نمبر 12 سورہ قلم. یہاں تک ہم پڑھے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان مکہ کے کافروں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، جو بری صفات ہیں ان کے اندر، سب سے بڑی بری صفت تو ہے کہ وہ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، پھر جھٹلاتے ہیں، پھر راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، پھر زیادہ قسم کھانے والے، ذلیل، تانا دینے والے، چغلیاں کرنے والے، خیر کو روکنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، اثیم، سخت گنہگار. یہ ان کی صفات ہے. مزید آیت نمبر 13 میں، جو آج کی پہلی آیت ہے درس کی آج کی، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. ایک اس کی بری صفت بتائی جا رہی ہے. یہ سخت مزاج ہے اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہے. عتل سخت مزاج، زنیم بدنام زمانہ. عتل بعد ذالک زنیم، سخت مزاج بھی ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ بدنام بھی ہے. ان کان ذا مال و بنین، یہ اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا تھا، یا مال اور بیٹوں والا رہا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں اس پر
پڑھی جاتی تو کہتا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، بہت جلد ہم اس کی تھوتنی پر داغ لگانے والے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. یقین ہم نے انہیں آزمایا ہے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. جب باغ والوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم باغ کے سارے پھل ضرور توڑ لیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، قسم بھی نہیں کھا رہے تھے. انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، استثناء آ رہی تفصیل. فطاف، یہ ترجمہ ہو رہا ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. وہ سو رہے تھے کہ اچانک تمہارے رب کا عذاب آ گیا. فاصبحت کالصریم، تو صبح ہوتے ہوتے داغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. فتنادوا مصبحین، صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر باغ کے کھیت کے پھل باغ کے کاٹنا ہو تو پھر جلدی چلو، باغ کی طرف چلو، اپنے کھیت کی طرف چلو اگر پھل کاٹنا ہے تو. پھر کیا ہوا؟ فانطلقوا وهم يتخافتون، چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوئے چل پڑے باغ کی طرف. کیا باتیں کر رہے تھے چپکے چپکے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، چلو جلدی جلدی باغ کی طرف چلو پھل کاٹنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے، کوئی مسکین آ نہ جائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ ایسے نکلے کہ اپنے خیال میں پھل توڑنے پر قادر تھے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب پہنچے باغ کو دیکھا جو کٹا ہوا تھا، ختم ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، یہ ہمارا باغ تو یہاں نہیں تھا، ہمارا تو باغ تھا، پھل تھے، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، عذاب آ گیا تھا. انہوں نے سمجھا کہ اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم راستہ بھول گئے ہیں. بل نحن محرومون، بلکہ بعض نے کہا ہم بے نصیب ہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو بہتر تھا، ان میں سے جو تھوڑا بہتر تھا، اس نے کہا میں تم سے نہیں کرتا تھا، میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے اپنے ساتھی کی بات کو سن کر کہا ہمارا رب پاک ہے، ہم یقیناً ظالم تھے. معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر رہا ہے کہ کفار مکہ کی باتوں میں نہ آئے، اور ان کی ایک بری صفت یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا جو آیت نمبر 13 ہے، عتل بعد ذلك زنیم. عتل، زنیم، دو اور صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، کفار کی، کافر کی، مشرکین مکہ کی. عتل سخت مزاج کو کہتے ہیں. عتل کا مطلب ہوتا ہے عتلا یا عتل، عتلا یا عتلو کا مطلب ہوتا ہے سختی سے گھسیٹنا. عتلا یا عتلو عربی میں کہتے ہیں سختی سے گھسیٹنا، جیسا کہ یہ لفظ سورہ دخان آیت نمبر 48 میں آیا ہے. اللہ نے فرمایا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. دیکھیں عتل سے لفظ آیا فاعتلوہ، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو، پھر سختی کے ساتھ کھینچتے ہوئے
जहन्नम की भड़कती हुई आग में इसको दाखिल या ले जाओ वहां तक। खुदूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, इसको खुदूहु पकड़ो, इसको फातिलूहु घसीट कर इसको सख्ती के साथ खींचते हुए इसको आग की तरफ ले जाओ। तो अतल का माना क्या है? सख्ती से, सख्त मिजाज होना। अतल सख्ती से खींचना किसी चीज, यहाँ अतुल का माना सख्त मिजाज है। वफा मोमिन से नरम मिजाज होता है, मोमिन का दिल नरम होता है, सख्त नहीं होता है। तो ये एक बुरी सिफत है उसकी, सख्त मिजाज। जनीम, जनीम के दो माने हैं जो उलमाए तफसीर ने बयान किया है लुगत के हिसाब से। जनीम का एक माना है कि एक इंसान किसी कौम से नहीं है, बिरादरी से, और वो दावा करता है कि मैं इनमें से हूं। बाज ने वलदुज़ जिना कहा, जिना का बच्चा, उसके बाप का पता ही नहीं, वो दावा कर रहा है कि मैं इस कौम से हूं, हालांकि उस कौम से नहीं है। एक माना ये। और दूसरा माना जो कमीनगी, कमीनापन जिसको कहते हैं ना, कमीनगी और शरारत में मशहूर, कमीनापन में और शरारत करने में मशहूर। और लफ्ज बदनाम तर्जमे में आमतौर पर उर्दू में किया गया है, क्योंकि दोनों माने उसमें आएंगे कि वो बदनाम है, मतलब कौम में से नहीं है, कौम में से होने का दावा करता है, बाप नहीं, बदनाम है, नाम नहीं है उसका, उसके बाप का अता पता नहीं है मतलब। दूसरा शरीर है और कमीना है, तो कमीन की शरारत में मशहूर हो गया है लोगों के दरमियान, तो बदनाम जमाना जिसको कहते हैं ना, बदनाम है। कौन? काफिर। और तुल्लिम बाद ज़ालिक का जनीम, सख्त मिजाज भी है, उसके अलावा बदनाम भी है। कान दा माली व बनीन। अब अल्लाह आगे बता रहा है ये इसलिए कर रहा है कि वो माल और बेटों वाला है। क्या मतलब? कि आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आप इसकी बात मत माने, ये समझता है कि मैं तो माल वाला हूं, मैं तो बेटे वाला हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? मैं माल वाला हूं, मैं बेटे वाला हूं। या दूसरा माना ये बयान किया गया है कि हमारी आयात को पहले लोगों की कहानियां कहकर इसलिए झुठलाता है कि वो माल और बेटों वाला है। अगर हम उसे माल और बेटा अता न करते तो ये ऐसे तकब्बुर न करता, मतलब उसके अंदर घमंड है, मैं दौलत, मेरे पास दौलत है और मैं बेटों वाला। साहिब औलाद, औलाद नेमत है, माल भी नेमत है। इंसान नेमत को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये ना कि तकब्बुर करे। वो तकब्बुर करता था और कहता था कि मैं तो माल वाला हूं, मैं तो बेटे वाला हूं, मैं तो माल वाला और बेटे वाला हूं। इस तरीके से वो जो है घमंड करता था। कौन? काफिर, मक्का का मुशरिक। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अनकान अदा मालू व बनीन। अब अल्लाह ताला मजीद इसके बारे में कह रहा है कि ये माल और औलाद, बेटों के होने से तकब्बुर करते हुए कहता था कि ये जो बातें आप नबी बताते हो ये सब पुराने लोगों के किस्से हैं। इदा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन, जब जब उस पर हमारी आयतें तिलावत की गई तो उसने कहा कि ये पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं। औज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहता था ये पहले लोगों की कहानियां हैं, मतलब ईमान नहीं लाया, आयत सुनता तो तकब्बुर करता, पैसे वाला है, बच्चे वाला है, तकब्बुर करता और कहता कि ये जो आयतें आप सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा, हम नहीं मानते उसे। आप न रसूल हैं, न ये बातें आप जो कह रहे हैं सच है, न ये हकीकत है जो कहा आप बता रहे हैं। बल्कि अब जैसे नबी वसल्लम ये बताते हैं पहले लोगों के जो है की तरफ भी पैगंबर आए, तौहीद की दावत दिए, उस पिछली कौमों ने, जैसे कौम नूह है, कौम आद है, कौम समूद है, बहुत सारी कौमें थी ना, उन्होंने झुटलाया तो अल्लाह का अज़ाब आया। देखो तो तुम मुझे मत झुटलाओ,
میری بات مان لو، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، ایمان کا راستہ اختیار کر لو، توحید اختیار کر لو، بچ جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ اساطیر الاولین، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے ہیں صرف، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو ایسے کہہ کر وہ جھٹلا دیتا تھا، سرکشی اختیار کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اب اس کی سزا بتا رہا ہے، سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ علی الخرطوم، بہت جلد ہم اس کی تھوتنی پر داغ لگائیں گے۔ سنسمہ علی الخرطوم، خرطوم کا اصل معنی درندوں کی ناک، خرطوم درندوں کی ناک کو کہتے ہیں، جو درندے ہوتے ہیں تھوتنی جس کو کہتے ہیں، تو درندوں کی ناک، یا عربی میں ہاتھی کی سونڈ کے لیے بھی خرطوم استعمال کیا جاتا ہے، خرطوم ہاتھی کی سونڈ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کافر بد خصلتوں والا ہے، اس کی ناک کو حقیر اور مذمت بتانے کے لیے خرطوم کہا گیا اس کو، کہ اس کی ناک اونچی نہیں ہے۔ سرکشی، چونکہ اپنی ناک اونچی رکھنے والا وہ سمجھتا ناک اونچی ہے میری، تکبر کرتا ہے نا ناک سے، تو بتایا جا رہا سنسمہ علی الخرطوم، کہ قیامت کے دن اسی ناک پر، جن ناک سے اکڑتا تھا، بولتے نا میں بچے والا ہوں، میں فلاں ہوں، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، آپ غلط ہیں، ہمارا شرک صحیح، ہمارا کفر صحیح، ہم اولاد والے، ہم پیسے والے ہیں، دیکھو اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی، مطلب اوپر والے، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے پاس یہ دولت نہیں ہوتی۔ تو ناک سے بات کرتا، بولتے نا یہ میری ناک ہے، بولتے نا، تو تکبر اس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی، سنسمہ علی الخرطوم، قیامت کے دن اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، جو اس کی ذلت کا نشان ہوگا، اس کی ذلت کا اور رسوائی کا نشان ہوگا۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اہل مکہ کو ہم نے آزمایا ہے، ان مکہ والوں کو ہم آزما رہے ہیں جیسے اس سے پہلے باغ والوں کو ہم نے آزمایا۔ اب یہاں باغ والوں کا قصہ بتایا جا رہا ہے اگلی پوری آیت، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں تفسیر میں لکھا گیا ہے، سنیے۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، تمام لوگ حج کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ خانہ کعبہ کہاں تھا؟ آج بھی ہے، مکہ میں۔ سب سے بڑی ایک نعمت اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا گھر بنایا، جس کو اللہ نے قبلہ بنا دیا بعد میں۔ خانہ کعبہ دنیا کا سب سے بڑی جگہ، مکہ مکرمہ، جو ہمارے پڑوس میں جدہ کے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت تھی، لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، کہاں جاتے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ معلوم ہے مکہ میں ہوتا۔ اور جو حج کرنے کے لیے آتے، اپنی ضروریات کے لیے ان کے گاہک بنتے تھے وہ، ظاہر بات، لوگ آتے خریدتے، تجارت بھی ہوتی تھی۔ دیکھیں حج میں لوگ آتے تو چیزیں خریدنی پڑتی تھی، اس زمانے کا حج، پرانا حج، تو یہ لوگ بیچتے تھے، وہ لوگ خریدتے تھے، ان کو پیسے بھی ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ جہاں جاتے، اہل حرم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، بھئی اہل حرم ہے۔ انہیں زمانے جاہلیت مشرکین میں زمانے میں مکہ کا تقدس تھا، مقام و مرتبہ تھا حرم کا، حتیٰ کہ اگر کسی بیٹے کو اپنے باپ کا دشمن حرم میں نظر آئے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، حرم کا تقدس اتنا تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ اور یہ اہل حرم ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، ہر قسم کا میوہ ان کے شہر پہنچ جاتا، ان کی تجارت خوب چمکتی تھی، وہ نہایت مال والے اور مکمل امن سے بھرپور تھے، مال، دولت، امن، سب نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی انعام کیا، جو کہ بہت بڑا انعام ہے، کہ اپنا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ۔
آپ کا شہر، آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ جیسے معلوم، آپ کا خاندان قریش مکہ میں، بنو ہاشم آپ کا قبیلہ مکہ کا، آپ پیدا ہوئے مکہ میں، اللہ اکبر، تو مکہ مکہ ہے. لوگ بولتے ہیں مدینہ مدینہ ہے. مکہ مدینہ میں افضل کیا ہے؟ پہلا مکہ ہے پھر مدینہ ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ خیر آپ لوگ کہاں رہتے نہیں معلوم. یہاں ہمارے پاس ایک چیز مشہور ہے، بولتے ہیں مکہ والے سخت ہیں، مدینہ والے نرم ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ آج کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات نہیں. مکہ میں بے چینی رہتی. بولتے کیا بولتے ہیں؟ عقیدہ بولتا اصل پرابلم کیا ہے؟ عقیدہ بولتا. مکہ میں جو ہے بے چینی رہتی، سکون ہے. مدینہ میں تو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا. تو اپنے ورڈز کے ذریعے مکہ کو گھراتے ہیں، مدینہ کو چڑھاتے ہیں. مکہ گئے تو ان کو خوشی نہیں ہوتی، کہتے یہ بھی بولتے زیادہ خوشی نہیں ہوتی. مکہ گئے تو جلدی نکل جانا بولتا بھائی دل، مدینہ گئے تو خوشی ہوتی یہی رہ جانا بولتا دل. کیا کیا بولتے؟ یہ تو چند باتیں سنا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا گھر مکہ میں ہے، پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ، اور مسجد حرام کی ایک نماز، چاہے وہ جنازی کی نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، فرض عین ہو، ہر ایک نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے. مکہ جس کو آپ لائٹ لیتے ہیں، معمولی سمجھتے. مسجد نبوی مدینہ میں ایک نماز 1,000 کے برابر ہے. اس کو بھی بعض لوگ 50,000 سمجھتے، 50,000 نہیں، 1,000. صحیح حدیث، تعدل 1,000 صلاة مما سوا الا المسجد الحرام. وہاں مسجد نبوی کی ایک نماز 1,000 کے برابر، اور مکہ کی مسجد حرم کی 1,00,000. قبلہ ہے مسلمانوں کا، ساری دنیا کے مسلمان نماز میں رخ کرتے ہیں مکہ کی طرف، خانے کعبہ. کیا بات کر رہے ہیں؟ اور آخری بات بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے مکہ چھوڑنے پر. ہجرت کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا تھا، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے مکہ، تو میرے نزدیک سب سے پیاری ہے، سب سے محبوب جگہ ہے. اگر تیری قوم مجھ کو یہاں سے نکلنے کے لیے مجبور نہ کرتی، میں اے مکہ تجھ کو چھوڑ کر کبھی نہ چاہتا. اے مکہ بھائی، مدینہ کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مدینہ کی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. مسجد نبوی کی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی پہلی مسجد بنائی آپ نے، وہاں پر آپ نے زندگی گزاری، وہاں پر آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، سب رائٹ. لیکن مکہ مکہ ہے بھائی. اور جو صحیح عقیدے والا ہے، جس کو پتا ہے مکہ کی فضیلت کیسی ہے، وہ مکہ بولے گا. پہلے مکہ پھر مدینہ. اب دیکھیں، مدینہ مکہ نہیں بولتے، مکہ مدینہ بولتے ہیں. پہلے کیا نکالتے ہیں لفظ؟ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی مکہ مدینہ، بھائی چلو مکہ مدینہ جائیں گے بولتے، مدینہ مکہ نہیں بولتے. صفا مروہ، صفا پہلے صفا پھر مروہ. صحیح شروع ہوتی صفا سے، پھر مروہ پہنچتے. دونوں کی فضیلتیں ہیں، لیکن اگر آپ احادیث آیات دیکھیں تو مکہ بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، مکہ کی اپنی. چلیے، تو مکہ والوں کو اللہ نے یہ نعمتیں دی تھیں، جس کا ذکر علماء نے کیا بہت سارے. اس آیت کی تفسیر میں انا بلوناہم، ہم نے انہیں آزمایا. نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک نعمت اتنی بڑی دی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آئے، وہیں پر پیدا ہوئے. ہاں، وہ جانتے تھے قریش خاندان، کیونکہ مکہ مشرکین مکہ، قریش مکہ وہ لوگ تھے، اور الگ الگ قبیلوں والے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے. تو ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر نہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مبتلا کر دیا. رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. مدینہ چلے جانے کے بعد قریش نے آپ کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا. اب دیکھیں جنگیں ہوئی ہیں جس سے وہ خود بھی غیر محفوظ ہو گئے، اور تجارت بھی برباد ہو گئی. تجارت بھی برباد ہو گئی. رسول اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ان پر قحط مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مردار کھانے لگے. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ موجود ہے، جو بھی آپ کو میں نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے
اہل مکہ کی اس حالت کا ذکر قرآن کی دوسری جگہ بھی بیان فرمایا ہے، جو سورہ نحل کی آیتیں ہیں 112 113۔ سورہ نحل میں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ کیا دیکھیے، اللہ بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، یہ بستی مکہ ہے۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو پرامن تھی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے آتا تھا، لیکن ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اس بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس کیوں؟ جو یہ برا عمل کرتے تھے، اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا جن کو ان لوگوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب دبوچا، عذاب پکڑ لیا ان کو، یعنی عذاب آ گیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین سورہ قلم میں اہل مکہ کی ناشکری اور اس پر سزا کے طور پر ایک مثال پیش کر رہا ہے، باغ والوں کا قصہ، سچا قصہ۔ ایک باغ تھا اور اس باغ سے کیا ہوا، واقعہ آگے اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے قصہ، اور فرما رہا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنت مطلب باغ، بے شک ہم ان مکذبین کو نعمت دے کر آزما رہے ہیں، یعنی مکہ والوں، بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو باغ جیسی نعمت، پھلوں والی نعمت دے کر آزمایا تھا۔ اب یہ کیا ہے، اس کے بارے میں سنیے، تفسیر میں علماء نے بیان کیا، یہ چند بھائی تھے، بردرز، وہ بردرز نہیں جو اخوان المسلمین والے ہیں، وہ نہیں، یہ بردرز یعنی بھائی تھے آپس میں، ٹھیک ہے، سگے بھائی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار باغ عطا کیا تھا، مگر بجائے یہ کہ اس باغ کو جو اللہ نے نعمت دی تھی، اس نعمت کا حق ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اس میں سے حصہ نکال کر غریبوں مسکینوں کو دیتے، ان لوگوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے ہم، تاکہ کوئی مسکین نہ آئے اور اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا، رات ہی میں جب یہ بری نیت کر کے سو گئے تھے کہ صبح باغ کو جائیں گے اور سارے پھل کاٹ لیں گے تاکہ کسی مسکین کو کچھ دینے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کا عذاب رات میں آیا، اللہ نے آگ بھیجی آسمان سے، آفت بھیجی اللہ نے، اور سارا باغ جل کر برباد ہو گیا۔ جب یہ پہنچے صبح تو وہاں باغ نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں ہے۔ یہی واقعہ مختصر یہی ہے، اللہ جب اللہ نعمت دے تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دیکھیں اس واقعے کو سامنے رکھ کر مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے وہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت اور زیادہ دوں گا میں تمہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر بندے شکر کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، عربی گرامر پتہ نہیں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے، نون تاکید کے لیے ہے، میں نے ابھی جمعرات کو بتایا تھا یہاں ہمارے بصیرہ اسٹوڈنٹس کو، کیا ازیدنکم، میں ضرور تم کو، اللہ کہہ رہا ہے، اور زیادہ نعمتیں دوں گا، کب، لئن شکرتم، شکر، اگر شکر نہیں کرو گے تو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ باغ والوں نے شکر نہیں کیا، اللہ نے عذاب ان پر نازل کیا، یہ ہے باٹم لائن۔ اور شکر کیسے ہوتا وہ سن لیجیے، شکر خود ایک عبادت ہے،
اس میں تین چیزیں، 1+1+1=2، نہیں 3، 1+1+1=3۔ تو شکر میں کیا ہوتا؟ نمبر 1، دل سے اعتراف کرنا کہ جو نعمت آپ کو میسر ہوئی ہے یہ رب العالمین نے دی ہے، آپ کی اپنی محنت نہیں ہے، وہ تو سبب بنا، یہ فضل من اللہ ہے۔ آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس عافیت ہے، آپ کا پیسہ مارکیٹ کا آپ کے پاس مل چکا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، نعمتیں، جتنی نعمتیں ہیں، یہ دل اعتراف کرے کہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہیں ملی ہے وہ ساری اللہ کی جانب سے۔ نمبر 2، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، حمد بیان کرنا، تاری الحمدللہ بولنا، نہیں الحمدللہ، الشکر للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، زبان سے شکر تو ہو گیا۔ تیسرا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکر، اے آل داود عمل کرو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو درس سن رہی، بات دوسری عورتیں ہیں، وہ درس کہاں سنتے ہیں؟ ان کو ٹائم ہی نہیں ہے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، واٹس اپ، فیس بک، ڈرامے، پاکستانی انڈین موویز، کامیڈی شوز، کامیڈی ریلز یا بکواس کے ریلز، ایسے اس سے ان کو فرصت نہیں ہے، تو کہاں درس سنیں گے، کہاں دین سیکھیں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق بانٹا ہے۔ سلطان بھائی، اللہ نے ان کو ایک پوزیشن دی ہے، ان کو ایک رزق دیا ہے، اللہ نے مجھے ایک رزق دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کون ہے یہاں؟ ایک دو نام لو ایسے ہی۔ ابرار شیخ نام دکھ رہا ہے، ابرار شیخ کوئی ہے، ابرار شیخ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رزق دیا ہے، جاب، ایک ان کی جو ہے کیا بولتے انکمنگ ہے ان کی، وہ ان کو ہی معلوم ہے، سلطان بھائی کی سلطان بھائی کو معلوم ہے، میں مثالیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ خواتین زیادہ دکھ رہے اس میں۔ امجد بھائی ہے کوئی؟ عزیزہ الکسیری، الکسیری ہمارے سسرال ہے بھائی، میرا سسرال الکسیری ہے، یا کوئی عزیزہ الکسیری ہے، بہرحال میرا سسرال بھی الکسیری ہے۔ بہرحال یہ بشرا فاطمہ، بہرحال یہ امتیاز صاحب ہے کوئی، معیز نام بتا رہا تھا، اور کون ہے، بہت سارے ہیں یہ سب، ٹھیک ہے؟ چلیے، زیادہ خواتین نظر ہے، شیخ بھی ہے کوئی، مطلب شیخ نام ہے، سید عبدالرزاق ہے کوئی، ترنم شیخ، بہرحال جو بھی ہے یہ نام، بہرحال بتانے کا مقصد اللہ نے سب کو ایک مقام دیا ہے، مطلب دیا ہے، ٹھیک ہے؟ رزق اللہ نے بانٹا ہے، سارے مالدار نہیں ہیں، ساری انکمنگ سب کی ایک جیسی نہیں ہے، سب کروڑ پتی نہیں ہے، سب لکھ پتی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو کروڑ پتی، کسی کو ملینئر بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کسی کو لکھ پتی بنایا، اب ہزار پتی تو شاید اردو میں نہیں بولتے، کسی کو ہزاروں دی ہے، کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو مسکین رکھا ہے، کسی کی شادی ہوگی، کسی کی شادی نہیں ہوگی، کسی کو اولاد ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بیٹیاں دی ہیں، اللہ نے کسی کو بیٹے دیے ہیں، اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا، اب ہے نا، معلوم ہے نا یہ مسئلہ؟ چل، تو یہ مقسوم اللہ کی جانب سے رزق، اللہ نے جس حال میں ہم کو رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کر۔ حدیث میں اس لیے کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں، میں سلطان بھائی کو دو، سلطان بھائی کی انکم کتنی ہے، او ہو منتھلی اتنی سیلری، میں تو کم ہوں۔ میں عبدالرزاق بھائی میرے کو دو، او شیخ یاسر اتنا کماتے ہیں، میں تو خود کم کماتا ہوں۔ اور عبدالرزاق بھائی کو پھر جو ہے امتیاز بھی دیکھتے ہیں، پھر امتیاز بھائی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، فاطمہ کو عائشہ دیکھتی، عائشہ کو زینب دیکھتی، زینب کو سلطانہ دیکھتی، یا جو بھی ہے ناز دیکھتی، بولتی ارے یہ ان کے پاس اتنا ہے ہمارے، تو جب اپنے سے اوپر والوں کو لوگوں کو دیکھتے تو شکر نہیں ادا ہوگا۔ حدیث میں کیا ہے؟ اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں، آج میرے پاس گھر ہے، میرے پاس 4 کمرے ہیں، کسی کے پاس 2 کمرے ہوں گے، میرے پاس کھانے کو کھانا ہے، کسی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، میرے پاس اولاد ہے، کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، لاولد ہے،
اللہ نے مجھے صحت دی ہے، بعض لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، پریشان ہیں وہاں پر، ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا رزق ہے بھائی یہ۔ ہاں آپ اپنی مزید اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اٹس ڈفرینٹ، لیکن ناشکری کریں، ناشکری کہ ہم کو کیا ہے، ہمارے پاس گیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں۔ بھائی آپ سے زیادہ فقیر لوگ ہیں، آپ 3 ٹائم کھاتے، لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے بڑی مشکل سے۔ اللہ کا شکر ادا کرو ہمیشہ، الحمدللہ بولنا ہمیشہ زبان سے۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھو ناشکری کرنے والوں کا عذاب، مسکینوں کا خیال نہیں کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کیا، اللہ نعمتوں کی شکر ادا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے عذاب دیا۔ اسی لیے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے آزمایا ان مکہ والوں کو نعمتیں دے کر، جیسے ان باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا، کیسا ان کا باغ تباہ اور برباد ہو گیا۔ دیکھیے اب اگلی آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بلوناہم، ہم نے ان کو آزمایا، مصیبت میں مبتلا کیا، انعام دیے کر، انعام بھی دیا، آزمایا، مصیبتیں دی، پر آزمایا۔ لیصرمنہا، کیا ہے وہ؟ اب وہاں باغ والوں کا قصہ بتایا جا رہا ہے، کیا ہے بھائی؟ باغ والوں نے کیا کہا؟ قسم کھائی، اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، ان لوگوں نے قسم کھائی، ان بھائیوں نے، کیا؟ صبح صبح جو ہے ہم باغ کے پاس جا کر سارے پھل کاٹ لیں گے، ختم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیصرمن، سرما یسرمو کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ یہ باغ کہاں تھا؟ یہ باغ والے کون تھے؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ قرآنی واقعات کو بطور تاریخ نہیں، بطور عبرت بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے نفس واقعہ ہی کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، اب یہ آپ، اب ہم کو اس کھوج میں رہنا، ارے یہ باغ کہاں تھا، ذرا پڑھیں گے، ہم چیک کریں گے، گوگل کریں گے، باغ کہاں تھا، یہ باغ والے کون تھے، کیا نام تھے؟ نام سے کیا ہے، وہ بولتے نا جیسے پھل کھاؤ، درخت کا کیا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، یہ واقعہ اللہ نے جو یہاں سورہ قلم میں بیان کیا، یہ عبرت کے لیے، اور قرآنی واقعات عبرت۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نگاہ رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ ہمیں باغ کہاں تھا اس سے کیا، باغ جاپان میں تھا، چائنا میں تھا، انڈیا میں تھا، پاکستان میں تھا، دلی میں تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوا کیا باغ والوں کے ساتھ، کیوں ہوا باغ والوں کے ساتھ، کیا مسئلہ تھا ان کا، ان پر اللہ کا عذاب کہیں کو آیا، یہ ہم کو دیکھنا ہے سر، کیوں آیا اللہ کا عذاب، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اصل مقصد عبرت ہے، اسی لیے اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ نے فرمایا استثناء، یعنی استثناء کہتے ہیں کیا؟ کسی عام چیز سے ایک چیز کو خاص کرنا، الگ کرنا، علیحدہ کرنا، انشاءاللہ کہنا۔ اس آیت کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے اپنے منصوبے کی کامیابی کا، انہیں جو رات میں پلان کیا تھا نا، صبح صبح جا کے کاٹ لیں گے پورے پھلوں کو باغ کے، تاکہ مسکین کو کچھ دینے کی ضرورت نہ پڑ جائے، تو یہ منصوبہ انہوں نے جب بنایا تو انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا اس پر کہ ہم صبح جا کے انشاءاللہ پھل کاٹ لیں گے، اور وہ اللہ کی قدرت و مشیت کو بھی بھول گئے۔ دوسرا معنی یہ کہ استثناء کا معنی کہ انہوں نے سارا پھل اتار لینے کی قسم کھائی تھی، سارا پھل کٹ کر لیں گے ہم، باغ میں جتنے پھل ہیں سب کٹ کر لیں گے، یہ نہیں کہ تھوڑا نکال کے باقی کا چھوڑ دیں گے، بھائی مسکین آئے گا کھائیں گے، نہیں، ان کی بری نیت تھی اصل، تاکہ مسکین کو دینے کی ضرورت نہ پڑے، پورے پھل جو ہے کاٹ لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا يَسْتَثْنُونَ، نہ انہوں نے انشاءاللہ کہا یا الگ کرنے کا جو ہے کچھ وہ نہیں کیا انہوں نے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، اب کیا ہوا؟ طاف یطوف یعنی چکر لگانا، بولتے نا طواف، بولتے نا طاف یطوف، چکر لگانے کو کہتے ہیں عربی میں، چونکہ یہ طواف بھی وہی ہوتا ہے نا، آپ جو طواف کرتے ہو تو خانہ کعبہ کے گول چکر لگاتے ہو 7 چکر، اس لیے اس کو طواف۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آیا، جس کی ایک ہی چکر سے عذاب ایسا ایک مرتبہ گھوما باغ پر کہ باغ کا نام و نشان مٹ گیا، یعنی رات میں باغ کو آفت آئی، آسمان سے آگ لگ گئی، اور صبح ہوتے ہوتے پورا باغ جو ہے صاف ہو گیا، جیسے کھیتی کو کاٹ لے، ختم کر لے تو کھیتی نظر نہیں آتی، ایسے ہوا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو یہ صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، چلو ہم باغ کی طرف چلتے ہیں، اگر تمہیں کاٹنا ہو
اپنے باغ کو مطلب باغ کے پھلوں کاٹنا ہو تو چلو. ٹھیک ہے, یہ لوگوں نے کیا. تو یہاں پر چونکہ وقت ہو گیا ہے, ہم روکتے ہیں, وقت کے حساب سے چل رہے ہیں. تو کون سی آیت پر روکے ہم؟ فطاف علیها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. آیت نمبر 31. کیا اس کے ان غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. بہرحال فتنادوا مصبحین سے صبح صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے, چلو چلو باغ کی طرف چلو. یہاں سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 30 تک ہم نے پڑھا ہے, وقت ہو گیا ہے. آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ جو ہے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, 2 منٹ لوں گا میں, وقت ہو گیا ہے ختم. مجھے بھی کام ہے, آپ لوگوں کو بھی کام ہے. امتحان ہوا تھا, اس میں پریشان نہ ہو آپ لوگ. امتحان دیکھیے, میں نے جو ہے امتحان جو رزلٹ میں نے آپ کا یا امتحان کے پرچے میں نے جوابات آپ کے چیک کیے, اس کو سامنے رکھ کر ایک نصیحت کر رہا ہوں میں آپ کو. وہ نصیحت یہ ہے کہ یہ جو درس ہو رہا ہے قرآن کا, اس کو غور سے سننا. ایک کام غور سے سننا. کیوں؟ یہ لائیو ہو رہا ہے, آن لائن ہے, آپ سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ میں دیکھوں ہاں امتیاز بھائی سو رہے آپ, عبدالرزاق بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے آپ. ایسا مجھے نہیں پتا آپ لوگ سو رہے ہیں یا سن رہے ہیں. بعض لوگ کیا ہے جوائن ہو جاتے ہیں, کہیں اور جوائن ہو جاتے ہیں. یہ 2 جوائن نہیں ہونا, 1 جوائن ہونا. یہاں ادھر جوائن ہو کے اس پہ جوائن نہیں ہونا. یہ دیکھ لیتے بیٹھے چل رہا ہو, سن رہے, دیکھ رہے تھے, واٹس ایپ کے میسیجز چیک کر. ایسا کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. پھر جب سوال ہوگا کہ دلی کہاں ہے, تو آپ بولیں گے اسلام آباد پاکستان میں ہے. یا آپ کا نام کیا ہے, بولے تو ہمارے والد صاحب ڈاکٹر تھے, بولیں گے آپ. ایسا ہوتا, ایسے ہوتا. تو پہلا کام کیا ہے, غور سے سنو, غور سے سنو. دوسرا کام کیا ہے, مطالعہ کرنا, مذاکرہ کرنا. اس کی ریکارڈنگ ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہر 10 کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. وہ ریکارڈنگ سننا. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے, کیا کریں, آپ دوسروں کو بیان کریں یہ بات جو آج آپ نے آیتیں سنی. آج ہم نے چند آیتیں پڑھی سورہ قلم کی. یہ آپ وہ لوگ جو اٹینڈ نہیں کر رہے اس میں, آپ کے وہ لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے اس درس میں نہیں آ سکتے ہیں, کوئی ان کا وقت کا ایشو ہے وغیرہ, آپ ان کو بتائیے سنو آج یہ آیتیں ہم پڑھیں. بتانے سے آپ کو یاد رہے گا. یہ 3 کام کیجیے, غور سے سننا اور ریکارڈنگ سننا دوبارہ, اور دوسروں تک یہ بات پہنچانا. اس سے چیزیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے. اور امتحان جب بھی دینا ہو, ایک نصیحت ہے میری, یہ دیکھیے, سوال کو اچھی طریقے سے پڑھنا اور سوال کو سمجھنا. کیوں؟ کیا کہتے ہیں اس کو, فہم السوال نصف الجواب. جو سوال سمجھ گئی یا سوال سمجھ گئے, 50% آنسر انہوں نے دے دیا. سوال کیا ہے, جواب کیا ہے, سوال کو سمجھنا غور سے. میں نے پوچھا اس سورے میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں, آخری سوال تھا, وہ لکھی. میں نے پوچھا شروع میں کہ, اور آپشنز دیے گئے تھے, پڑھنا آپشنز کو غور سے. اچھا عمل, فہم سلف, کیا تھا وہ, پڑھنا اس کو. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کیا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ رکھا, کیوں؟ تاکہ یہ آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. احسن عملا سورہ ملک میں زیادہ عمل نہیں ہے, اچھا عمل مراد ہے. بہرحال یہ ایک مختصر ایڈوائس تھی بس. جزاکم اللہ خیر. وقت ختم ہے, کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.